أمته وعلماء أمته ونحن معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام، مشائخین اعظام اور محفل میلاد میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آنے والے غلامان مصطفیٰ اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس تاجدار العطا منبع جود و سخا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود پاک: میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے۔ میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے، اور مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی۔ توجہ چاہتا ہوں، مشک و عنبر کی طرح، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ اور یہ شعر آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں۔ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے ان لوگوں کے حوالے یہ جملہ ہے کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ہم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اے غلامان نبی نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، اے غلامان نبی نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، قیامت میں وہ اپنا دامن ہمارے لیے پھیلائے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت میں وہ اپنا دامن ہمارے لیے پھیلائے ہوں گے، اور وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بزم شہیدی ہیں یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قدر بلا تاخیر جلسے کا آغاز کرتے ہوئے جو آیہ مبارکہ کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ میں فرمائی،
قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کریں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام دھن دولت سے بہتر ہے جو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، جب میرا داخلہ اس محلے میں ہوا تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی اور میرا دل جھومنے لگا کہ ماشاءاللہ جہاں سے داخلہ ہوا ہے وہاں سے پورے اسٹیج تک رونق ہی رونق نظر آ رہی ہے، پوری لائٹنگ ہی لائٹنگ نظر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بے شک یہ جو آپ نے سجاوٹ کی ہے، جو اسٹیج لگایا ہے، جو حضور کی محبت میں آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبت رسول میں خرچ کرنا مال جمع کرنے سے بہتر ہے، مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ عزیزان کرام قدر، ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ دھوم دھام سے خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کا ایک نیوٹرل فرمان ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ذاتی خوشی ہے، آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو کاروبار میں خوب ترقی ہو گئی، بونس مل گیا، کوئی آپ کا کام بن پڑا، آپ کے گھر اولاد پیدا ہوگی، خوشی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو بھی پرسنل خوشی محسوس ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی ذاتی خوشی کو دھوم دھام سے لوگوں کے درمیان دکھاوا کرتا ہے اور اس کی اپنی خوشی کو دھوم دھام سے اسے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے چرچا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے کہ اے حبیب آپ خود فرما دیجئے کہ میں ان کو اگر وہ اپنی کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر ہاں جب خدا کا فضل ان پر ہوتا ہے اور خدا کی رحمت ان پر ہوتی ہے تو میں خود حکم دے رہا ہوں کہ دھوم دھام سے خوشیاں مناؤ، میں خود حکم دے رہا ہوں کہ دھوم دھام سے خوشیاں مناؤ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں فضل سے مراد علم ہے، فضل سے مراد علم ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے براہ راست بارگاہ رسالت سے علم تفسیر کو سیکھا۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد سراپا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ اب تیری رحمت سینکڑوں رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کئی رحمتیں ہیں۔ خدا کا ذکر کرنا یہ بھی رحمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا یہ بھی رحمت ہے، رب کے گھر کی زیارت کو جانا یہ بھی رحمت ہے، کوئی نیکی کرنا، کوئی صدقہ خیرات کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ تو اے مولا تو نے تو کہہ دیا کہ میری رحمت پر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ، مگر اے مولا تیری تو لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہیں، کس رحمت پر ہم خوشی منائیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم تو پیدا ہونے سے مرنے تک خدا کی رحمتوں اور خدا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے مولا تیری کون سی رحمت کا چرچا کریں؟ تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں نہ گھبراؤ، میں جس رحمت کا چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ میرے حبیب کی ذات گرامی ہے۔ وہ رحمت میرے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ارے کس رحمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ پوری زندگیاں قربان ہو جائیں گی، ہزاروں سال بھی اگر ہم زندہ رہیں تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، خدا کی رحمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں حق ادا ہی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منا لو، ساری کی ساری رحمتوں کا حق ادا ہو جائے گا، ساری کی ساری رحمتوں کا
حق ادا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کرتے کیا ہے محفل میلاد میں؟ جب ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں نے کیا ہے۔ بڑی ہی مبارکباد کے حقدار ہیں آپ لوگ۔ ہو سکتا ہے، اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں آپ نے مال خرچ کیا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مال کم ہوا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کا مال کم ہوا ہے۔ میں دنیا کی بات تو نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس کا اجر ضرور دے گا، ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ آپ نے کسی ایم ایل اے منسٹر کی خوشی میں نہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیا، حضور کی خوشی میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت پر ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، جو چیزیں ساری کائنات نے دیکھی، اور جو معجزات جسے شریعت مطہرہ میں ارہاس کہا جاتا ہے، اس کے ذکر کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا نبی نے خود اپنا میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا جو آپ لوگ منا رہے ہیں؟ تو لہذا یہ بدعت ہے۔ اور ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ ذکر حبیب پاک کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ شرک کا معنی کیا ہے اور میلاد کا معنی کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جو خلاصہ ضرور کروں گا۔ عزیزان کرام قدر، تو بہرکیف حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے، اس کا ذکر کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے، اور یہ کسی بھی اینگل سے ناجائز اور بدعت نہیں ہے، کسی بھی اینگل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کا ذکر کرنا کبھی ناجائز ہو سکتا ہے؟ بتائیے، نبی کا ذکر کرنا، ارے کہیں پھولوں کا ذکر ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کہیں شمع کی بات چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈتا پھرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے ذکر کے لیے امتی کو کسی دلیل کی ضرورت پڑ جائے۔ نبی کے ذکر کے لیے امتی کو، ارے ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم صرف 12 ربیع الاول کے دن نہیں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ہم چاہیں گے تو سال کے 12 مہینے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، کیوں کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے۔ ہمارا تعلق جو مصطفیٰ سے ہے، اور ارے ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں جو زندگی تمام ہمیں یاد کرتے رہے، جو زندگی بھر ہمیں یاد کرتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے چند عجیب و غریب واقعات جو سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اکابرین امت نے لکھا ہے، ان کی بزبانی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان اکابرین کا فیضان جاری ہو اور انہی کے الفاظ آپ تک منتقل ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، عالم کائنات میں جب اندھیرا تھا، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، لوگوں نے خانہ کعبہ کو اتنا گرا دیا تھا، گویا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی نشانی ہے، جو دیکھ کر جسے اللہ کی یاد آتی ہے، اسی خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت کی جاتی، اور اس خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگا طواف کیا جاتا، شراب کو جائز کہا جاتا، زنا جائز ہوا کرتا، دشمنی جائز ہوا کرتی، ہر وہ برائی جو انسانیت کے نام پر دھبا ہے، وہ ہر برائی اس وقت رائج تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے وقت میں امت کو ضرورت تھی کہ کوئی ایک رہبر اس کے درمیان آئے، کوئی ایک رہنما اس کے درمیان آئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، آپ کی نسل پاک سے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ آج یا کل یا پرسوں کے بزرگ نہیں، 450 سال پرانے بزرگ۔ کتنے؟ 450 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں آج بھی موجود ہے اور علماء اولیاء ان کی بارگاہ سے فیضات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جسے ہم تو مانتے ہی ہیں بلکہ غیر بھی ان کو مانتے ہیں، تو آؤ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں کیا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کائنات میں، پوری کائنات میں اندھیرا تھا، انسانیت گمراہی کے گڑھے میں ڈوب گئی تھی، تو اس وقت غیب سے اللہ کی بارگاہ سے پوری انسانیت کو خوشخبری دی گئی، اور شاعر کہتا ہے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ جانے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ جانے والا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت اقدس سے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، تو روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً اہل قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ عزیزان کرام قدر توجہ سے سماعت کیجئے، کیونکہ آپ کے نبی کی ولادت کے وقت کے ہونے کے واقعات کو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ وہ واقعات ہیں جس پر اللہ نے خود خوشی کا اظہار کیا، فرشتوں نے خود خوشی کا اظہار کیا۔ ایک ایک جملے کو سنتے جائیں اور اگر پسند آئے تو سبحان اللہ بھی کہتے جائیں۔ عزیزان کرام قدر پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عبداللہ آپ کے والد محترم، آپ کی پشت مبارک سے وہ نور آپ کی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام چوپایوں کو زبان عطا کر دی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج رکھا، جس کے سر پر ساری کائنات کی امامت کا تاج رکھا ہے، اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں جلوہ گر ہو گیا۔ عزیزان کرام قدر، یہ میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ بڑے بڑے ائمہ کرام محدثین کی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ جانوروں نے خوشی منائی۔ کیا؟ جانوروں نے، جو جانور بے زبان ہوتے ہیں، جسے ہم ماریں گے تو بھی وہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں، تو ان جانوروں نے خوشی منائی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد پر خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ میلاد پر خوشی کیوں نہ منائے؟ ارے یہ تو وہ مبارک گھڑی ہے کہ جس وقت اللہ نے روئے زمین کے تمام جانوروں کو گویائی دے دی اور اتنی سمجھ دے دی کہ وہ نبی مصطفیٰ کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، تو ہم تو ان جانوروں سے بہتر ہے ہم بدرجہ اولا نبی کے میلاد کی خوشی منائیں، ہم بدرجہ اولا نبی کے میلاد کی خوشی منائیں گے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، جو کہتے ہیں کہ خوشی نہیں منانا چاہیے، تو پتا کیا چلا، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ جانوروں سے بھی۔ ارے جانور نہ سمجھ ہو کر، جانور بے زبان ہو کر اتنی سمجھ رکھ سکتا ہے کہ نبی کے میلاد کے وقت خوشی منائے، اور یہ انسان عقل والا ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان کرام قدر، تم بڑے قسمت والے ہو کہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہو اور عقیدہ اہل سنت کو سنبھالنے والے ہو، عقیدہ اہل سنت کو سنبھالنے والے ہو۔ پھر آگے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی. بدلی کا معنی بادل کا ٹکڑا, بادل کا ٹکڑا جس کے پیچھے سے نور چمک رہا تھا. ایک بدلی. بی بی آمینہ فرما رہی, کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ. آپ فرما رہی ہیں کہ ایک بدلی, حضور علیہ السلام جسٹ پیدا ہوئے, ان کی ولادت ہوئی, تو ایک بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں تھی. آپ جسٹ امیجن کریں اور اس واقعے کو سمجھیں کہ گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور لطف حاصل کریں اور حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. یہی وہ میلاد کی گھڑی ہے جو واقعات پیش آئے تھے, ہے نا. تو آپ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی اور پرندوں کے اڑنے کی پھڑپھڑانے کی آواز آنے لگی, اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی. پھر ایک دم حضور علیہ السلام میرے سامنے سے غائب ہو گئے. اب آپ سوچئے, کسی کی گھاں اولاد پیدا ہوئی ہے, ابھی جسٹ ولادت ہوئی ہے, اچانک اگر بچہ غائب ہو جائے تو کیسا ماحول ہوتا ہے. بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے ہیں, اور میں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے. اب غور سے سنیے, محبت کے ساتھ سنیے. بی بی آمینہ فرماتی ہے میں نے سنا غیب سے آواز آ رہی ہے کہ اے فرشتوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ, مشرق و مغرب کی سیر کراؤ, گشت کراؤ, اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ, سمندروں کی بھی سیر کراؤ, تاکہ تمام کائنات ان کے چہرہ نورانی کو دیکھ لے, تمام کائنات کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری کائنات کو, جناتوں کو, انسانوں کو, فرشتوں کو, جانوروں کو, چرند پرند کو, سب کو میرے پیارے محبوب کا حلیہ بتا دو, اور ان کی صفتوں کو بتا دو, اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس, ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو, اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت عطا کرو. عزیزان گرامی قدر, اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے. خطیب بغدادی ارشاد فرما رہے ہیں, بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ غیب سے آواز آ رہی ہے, اپنے نبی کے کمال کو سمجھیں, اپنے نبی کی شان و عظمت کو دیکھیں. آپ فرماتی ہے غیب سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, میرے حبیب کو آدم کی صورت عطا کرو, میرے حبیب کو شیس علیہ السلام کی معرفت عطا کرو, میرے حبیب کو نوح علیہ السلام کی شجاعت عطا کرو, میرے حبیب کو ابراہیم علیہ السلام کی خلت عطا کرو, میرے حبیب کو اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو, میرے حبیب کو اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کرو, میرے حبیب کو صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کرو, لوط علیہ السلام کی حکمت, یعقوب علیہ السلام کی بشارت, موسیٰ علیہ السلام کی شدت, اور ایوب علیہ السلام کا صبر, اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ میرے حبیب کو عطا کرو. اور ہر وہ کمال جو ہر نبی کو ایک ایک کر کے دیا گیا تھا, وہ سارے کمالات بیک وقت میرے محبوب کو عطا کر دیے. وہ سارے کمالات, وہ سارے معجزات, وہ ساری شان و عظمتیں میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. عزیزان گرامی قدر, بے شک انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا معجزہ ہی ان کی پہچان ہوتی ہے. انبیاء کا معجزہ ان کی پہچان ہوتی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء پر واجب ہے کہ وہ اپنے معجزے کا اظہار کریں. انبیاء پر واجب ہے کہ وہ اپنے معجزے کا اظہار کرے, اور اولیاء پر واجب ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کو چھپائے. سمجھ آئی بات؟ ہاں, اگر کوئی دین کا معاملہ ہے, کوئی شریعت کا معاملہ ہے, کچھ غیروں کا معاملہ ہے, تو ایسے وقت میں ہمارے اکابرین نے اپنی کرامتوں کو دکھایا ہے, اور ایسی لازوال کرامتیں ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی قدر, ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک شان, ایک ایک معجزہ عطا کیا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ حضور کو کوئی 1 2 4 6 معجزے نہیں, ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا. میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر دیا.
سبحان اللہ ہمارے نبی کی ذات سراپا موجودہ ہے. کوئی ایک اسپیشلٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ ہر کمال آپ کے پاس موجود ہے. پوری شان و عظمت آپ کے پاس موجود ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا عظمت والا دن تھا کہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نوری مخلوق نے میرے پاس لایا. میرے پاس لا کر انہوں نے جب میرے سپرد کیا تو وہ غسل کیے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو غسل کیا گیا تھا اور سبز ریشم کا کپڑا جسے جنت سے منگایا گیا تھا اس میں ملبوس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ پھر کچھ نورانی شخصیتیں آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک قیمتی انگوٹھی تھی اور ایک کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں کچھ قیمتی پانی تھا. اس نے اس انگوٹھی کو اس برتن میں ڈال کر 7 مرتبہ دھویا اور پھر اس انگوٹھی کو لے کر کاشانہ نبوت دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی. حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں، دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ پر حضور علیہ السلام کے مہر لگا دی گئی. تو عزیزان گرامی قدر، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے مزید آگے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو مجھ میں سے ایسا نور نکلا کہ میں تھی تو مکہ میں مگر میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. عزیزان گرامی قدر، کے توجہ کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، اس کے آگے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری استطاعت نہیں ہے. اور بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ہے مکہ میں اور شام کئی 100 میل دور ہے. اسے کیسے دیکھ لیا؟ تو اس کی تشریح علماء کرام نے اس طرح سے کی ہے، میں اسے اپنے انداز میں بتانا چاہوں گا کہ ایک جرمن کے ڈاکٹر نے ایک ریڈیشن کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا ایجاد کیا، ٹھیک ہے، جسے آج ہم ایکس رے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایکس رے. اس کی ایجاد پتہ ہے کیسے ہوئی؟ اس ڈاکٹر نے ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو بنایا جو ایک لائٹ کی قسم رکھتی ہے، جسے ہم اردو میں نور کہہ سکتے ہیں، روشنی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی روشنی کی طاقت جب بڑھتی ہے، اس نے ایک درجے تک اس روشنی کی طاقت کو بڑھایا اور وہ روشنی جب کسی لکڑی پر پڑی، اس کا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں میں، اس نے اس روشنی کو ایک لکڑی پر ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ روشنی اس لکڑی سے آر پار ہو رہی ہے، جبکہ جو لکڑی ہے وہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے. لکڑی سے جو روشنی ہے وہ آر پار نہیں ہوتی، مگر اس نے جو ریڈیشن بنائی تھی اس سے وہ لکڑی سے آر پار ہو رہی تھی. اور اسی طرح جب اس روشنی کو اور طاقتور بنایا گیا تو پھر اس نے لوہے پر ڈال کر دیکھا تو لوہے کی بھی آر پار ہو رہی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں دنیا کی سائنسوں کی ترقی بتا رہا ہوں. پھر اس نے ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ جب وہ اسی طرح تجربہ کر رہا تھا تو وہی روشنی جسے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کہتے ہیں، وہی روشنی اس کے ہاتھ پر گری تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کے ہاتھ کے اندرونی حصے کا نقشہ باہر چھپ گیا. سمجھ آئی بات؟ بس اسی وقت سے ایکس رے کی ایجاد ہو گئی. ایکس رے کیا کام کرتا ہے؟ جب آپ جاتے ہیں، جب آپ کے جسم کے کسی ایک حصے پر ایکس رے کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو اندر آپ کے جو اعضاء ہیں، جو ہڈیاں ہیں، اس کی حالت کیا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کریکڈ ہے یا صحیح سلامت ہے، یہ دکھانا ایکس رے کا کام ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، توجہ چاہتا ہوں کہ ایک دنیا دار، ایک سائنسدان کی ترقی پر، اس کے تجربے پر، اس کی سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ دنیا کی ہی روشنی کو اس نے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ جسم پر پڑتی ہے تو اندرونی حصے کا نقشہ باہر چھاپ دیتی ہے. جب دنیا کے نور کا یہ عالم ہے تو محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بیٹے مبارک سے بطن اقدس سے باہر آئے تو بی بی آمنہ نے نور مصطفیٰ کی برکت سے یہ دیکھ لیا، وہ نور مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ سے نور تھا، اور وہ نور مکہ کے ارد گرد کے پہاڑوں کو چیرتا ہوا اتنی دور تک گیا کہ بی بی آمنہ مکہ میں رہتے ہی شام کے محلات کو انہوں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ عزیزان کرام قدر، جب دنیا کی لائٹ کی روشنی کی اتنی طاقت ہو سکتی ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نور نہیں ہے، وہ اپنے لال کے نور کی وجہ سے انہیں یہ سب نظر آیا۔ کیا سمجھ آ رہی بات؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نور میں سے جب بی بی آمنہ نے دیکھا تو انہیں اتنا کچھ نظر آیا۔ تو عزیزوں سوچو، جس کے نور سے بی بی آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور وہ سراپا نور محمد مصطفیٰ مدینے میں رہ کر شولاپور میں سجانے والی محفل میلاد منانے والوں کو دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے جس کے نور کے وسیلے سے بی بی آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، وہ نور جو سراپا نور ہے، وہ کیا کیا دیکھتا ہوگا؟ عزیزان کرام قدر، اسی طرح آگے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک گھڑی تھی کہ جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا آقا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اس وقت ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو نارمل پیدا ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ جاتا ہے، مگر جس کی آمد پر اتنے معجزات نظر آئے ہوں تو آپ اس کی شان و عظمت کا صرف اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور نقطہ نظر سے میں میلاد کی رات کی عظمت بتانا چاہوں گا، قرآن کے وسیلے سے، قرآن کی نسبت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی گویا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب پوچھا گیا کہ اے مولا، ہے تو وہ بھی ایک رات، وہ بھی تو ایک رات ہے عام راتوں کی طرح، جس طرح سے روز رات کو اندھیرا ہوتا ہے اس میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، مگر اس کی فضیلت 1000 مہینوں پر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ اس رات کی فضیلت و عظمت سب راتوں سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ اسی رات میں قرآن مجید مکمل ہوا، اور اسی رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے اور ہم بالخصوص جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ مجھے بتائیے، قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا یا مجھ پر نازل ہوا یا کس پر نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا قرآن مجید؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضور پر نازل ہوا نا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن ملا ہے حضور کے صدقے۔ قرآن ڈائریکٹ ایسے ہی نہیں اتر گیا بغیر وسیلے کے، حضور پر اترا ہے، اور حضور نے جب ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا جی یا رسول اللہ یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا؟ قرآن نازل ہوا حضور پر، اور فرشتوں کی نزول والی رات ہے، اس لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ کیا پوچھ رہے ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، مجھے علم غیب نہیں ہے۔ پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ حضور کے علم میں موجود ہے، اسی لیے تو پوچھا نا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ 1900 یا 1440 میں کیا ہوا تھا، میں کہوں گا مجھے کیا پتا، کیا میں اس وقت موجود تھا؟ آپ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے اور میں جواب بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری عمر 25 سال ہے، 24 سال ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی ہی میں دیکھا ہے، میں 1400 سال پہلے کی بات یا 500-600 سال پرانی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مگر صحابہ میرے اور آپ کی طرح نادان نہیں تھے، وہ سب سے زیادہ عقل مند تھے، وہ سب سے زیادہ ہوشیار تھے۔ انہوں نے حضور سے یہ سوال کر کے یہ دلیل دی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے وہ رسول جانتے ہیں، وہ رسول جانتے ہیں۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی ہی کے نور کو پیدا کیا ہے، تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، تمہارے نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب کیا پتا چلا کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ کائنات میں فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، عرش بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، اور کئی ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں جسے ہم نے اور آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ تو حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے نور سے پیدا کیے گئے، یہ سب کچھ میرے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ فرشتے جو سراپا نوری مخلوق ہے وہ بھی نبی کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنت وہ بھی نبی کے نور سے پیدا کی گئی ہے، سورج وہ بھی نبی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، چاند وہ بھی نبی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، ستارے وہ بھی نبی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کو اور اس حدیث کو میں ملا کر یہ خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام جس رات کو نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اللہ کے فرشتے جس رات میں نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے۔ اور سرکار فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ارے جو نبی کے نور سے پیدا ہو جائے اور ان کا نازل ہونا 1000 مہینوں سے بہتر ہو تو وہ نور جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں، جس رات وہ نور نازل ہوا اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے فرشتے جو نبی کے غلام ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے، صبح میں 70,000 فرشتے شام میں نبی کی بارگاہ میں اترتے ہیں، نبی کی بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ جو فرشتہ آتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا، قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو انبیاء میرے نبی کے غلام ہیں اور ان کے نور سے پیدا کیے گئے، نبی کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ارے نبی کے نور سے پیدا کرنے والے فرشتے جس رات میں اترے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور جس کے نور سے ان فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے اس رات، وہ جس رات میں اترا اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی؟ اب یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور بالا اور کیا شان ہے۔ خدا کی عزت کی قسم نبی کا نام لینا ہی ہمارے لیے کمال کی بات، ہماری نصیب ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یا رسول اللہ کہنے کو بھی شرک و بدعت کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کو بھی شرک و بدعت کہتے ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ جب میدان کربلا میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تنہے تنہا بچ گئے تھے اور میں منظر کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سارا کربلا، سارا خاندان نبوت لٹ گیا تھا، تہس نہس ہو گیا تھا، اس وقت امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کو یا رسول اللہ کہہ کے بلایا تھا۔
یا رسول اللہ کہہ کے بلایا تھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یا رسول اللہ کہہ کے بلایا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کا وصال ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ کون بدبخت ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو جب اس مسیلمہ کذاب سے جنگ کی گئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے ابو بکر، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے چہروں پر توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کہنے کی بہت بڑی دلیل دیے چلا ہوں، یہ آج کل کا پیدا کردہ نعرہ نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا پیدا کیا ہوا نعرہ ہے، یہ مولا علی کا پیدا کیا ہوا نعرہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، ہمارے چہروں پر بھی داڑھی ہے، ان کے چہروں پر بھی داڑھی ہے، ہمارے سروں پر بھی دستار ہے، ان کے سروں پر بھی دستار ہے، ہم بھی جبہ کبہ دستار والے ہیں، وہ بھی جبہ کبہ دستار والے ہیں، وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں اپنوں کا قتل کر دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ اور میرے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو جنگ کس سے کریں گے ہم؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پلٹ کر اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کنفیوز کا شکار ہو جائیں، ہم تذبذب اور شک و شبہ میں اپنے ہی لوگوں کا قتل نہ کر دے، تو ہمارے لیے کوئی دلیل فراہم کر دے تو قربان جائیے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اپنوں کی، ہمارے لوگوں کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ میں جائیں گے، وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ میں جائیں گے۔ تو پتا کیا چلا کہ اس وقت جب اپنوں اور غیروں کی پہچان نہیں تھی، اس وقت یا رسول اللہ اپنوں کی پہچان تھی، اور آج بھی یا رسول اللہ اپنوں کی پہچان ہے۔ جو اس پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ صدیق اکبر کے خلاف جا رہے ہیں، وہ فاروق اعظم کے خلاف جا رہے ہیں، وہ تمام صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم رسول والے نہیں، ہم رسول سے دشمنی رکھنے والے، ہم رسول سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، جبریل امین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ ذرا تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبریل کون ہے؟ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے اور تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار۔ اور جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے، جب بھی کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا کلام، اللہ کی وحی کو اس رسول تک پہنچانا، یہ جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اور جبریل امین علیہ السلام کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، محبت کی بات بتا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سننا۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل ذرا تمہاری عمر کتنی ہے بتاؤ، سالوں میں تمہاری عمر کو بیان کرو۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب نور میں ہر 70,000 سال کے بعد ایک نور چمکتا تھا، اور میں جبریل نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ مجھ جبریل نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور مجھے وہ نور دیکھ کر بڑا مزہ آتا، مجھ پر بڑی الگ کیفیت طاری ہوتی، اور میں ہر سال، ہر 1000 سال اس نور کا انتظار کرتا رہتا۔ تو مجھے یہ گنتی پتا چل گئی کہ وہ نور چوتھے حجاب اقدس میں 70,000 ایئرس کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کیلکولیٹر میں مار کے دیکھیں، کیلکولیٹر سے باہر وہ زیرو جانے لگیں گے، کیلکولیٹر کا کیلکولیشن بھی فیل ہے۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ نہیں، ہاں اس کے ذریعے سے عمر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جبریل تو جس نور کو دیکھ کر تیری کیفیت بدل جاتی تھی، تو جس نور کو 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھا کرتا تھا، خدا کی عزت کی جو قسم، وہ نور تیرے سامنے
محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے، وہ نور تیرے سامنے محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ ارے وہ جبریل جس نے 72,000 مرتبہ حضور کو دیکھا ہے، اس کی عمر کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، نبی کی آمد کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے؟ نبی کب سے ہیں، نبی کب سے ہیں، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور علماء تو بڑی اچھی بات بتاتے ہیں صوفیاء کرام، نبی جب سے ہیں جب بھی نہ تھا، نبی جب سے ہے جب بھی نہ تھا، نبی جب سے ہے جب تب بھی نہ تھا، جب کب بھی نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، نبی اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا ہی جانے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، پوری کائنات میں خدا کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، خدا کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور جبریل امین نے 70,000 72,000 مرتبہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ نور ہے کیا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، جبریل امین 72,000 مرتبہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ نور ہے، یہ نور ہے کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے جب جبریل نہیں سمجھ سکے تو آج کا ایک ملا نبی کو نہ دیکھنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح، یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ نبی ہماری طرح ہے؟ جبریل جب نور کو نہیں سمجھ سکے تو آج کا کون مائکلال ہے جو نبی کو اپنی طرح کہنے کی حماقت کرے؟ عزیزان گرامی قدر، اور مٹی میں جب پانی ڈالا جائے تو مٹی کا کیچڑ بنتا ہے، مٹی میں جب پانی ڈالا جائے تو کیا بنتا ہے؟ مٹی کا کیچڑ بنتا ہے۔ انسان بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، مگر ہم روزانہ نہاتے ہیں، کیا ہمارے جسم سے کیچڑ نکلتا ہے؟ کیا ہم کیچڑ بن کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مٹی میں، پانی میں ہڈیاں اور بال نہیں اگا کرتے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہڈیاں اور بال نہیں اگا کرتے، مگر ہمارے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں، بال بھی ہیں۔ کیا بتا رہا؟ ہمارے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں، بال بھی ہیں۔ تو پتا کیا چلا کہ ہماری عقل اتنی، ہمارا فہم اتنا، ہمارا ادراک اتنا کہ ہم اپنے 4-5 فٹ کی وجود کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ ارے جس عقل نے، جو عقل اپنے وجود کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی، وہ عقل وجود محمد مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتی؟ وہ عقل، ارے مٹی سے بنے ہوئے انسان کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکے تو جس کی اصل نور ہے اس کی گرد تک ہم نہیں پا سکتے، اس کی گرد کو تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ذرا ہمیں اپنی حقیقت بتاؤ، ذرا ہمیں اپنی حقیقت بتاؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے 600 نوری پروں کو کھولوں تو خدا کی قسم وہ 600 نوری پر اس کائنات میں نہیں سما سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا بڑا جسم ہوگا جبریل امین کا، میرے 600 نوری پر اس کائنات میں نہیں سما سکتے۔ اگر آپ میری حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا سدرا پہ آ جائیے، ذرا سدرا پہ آ جائیے، جبریل امین فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب معراج کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سدرا پہ پہنچے تو حضور نے فرمایا اے جبریل آپ اپنی حقیقت کو بتاؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنا اصلی جلوہ دکھایا، اپنے 600 نوری پروں کو کھولا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پورے کے پورے جبریل کو دیکھ لیا، پورے کے پورے جبریل کو دیکھ لیا۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے محبت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بھی حقیقت ہمیں بتائیے۔ یا رسول اللہ میری حقیقت تو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کی بھی حقیقت مجھے بتائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تم نے اپنی حقیقت کو بتانے کے لیے مجھے دنیا سے یہاں سدرا تک بلایا اور میں یہاں پر آ کر تمہاری حقیقت کو میں نے دیکھ لیا، اور اگر تم میری حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو ذرا سدرا سے آگے آ جاؤ، ذرا سدرا کو کراس کر کے بتاؤ۔ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ سدرا سے آگے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے گیا
تو میرے نوری پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میرے نوری پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ارے وہ نوری فرشتہ جو سراپا نور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سدرا سے آگے نہیں جا سکتا، تو وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ نبی تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں کہ سدرا سے آگے جا رہے ہیں، سدرا پہ لے کے پہنچے، شاعر کہتا ہے سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، کہتے تھے ہاتھ جوڑے آگے حضور جائیں، یہ میری انتہا ہے، سدرا کی آگے کیا ہے سرکار جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کا میلاد منایا؟ میں سرسری طور پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما قال علیہ السلام۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا میلاد اس دن ہوا ہے، میرا میلاد اس دن ہوا ہے۔ تو پتا کیا چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو خود اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہر پیر کو سرکار خود اپنے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اور اگر ہم 12 ربیع الاول کے دن یا ماہ ربیع الاول میں میلاد منائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ سرکار تو ہر پیر کو ہر ہفتہ اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے، اور ہم قیامت تک نبی کی میلاد کی خوشی مناتے رہے، قیامت تک نبی کی میلاد کی خوشی مناتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میلاد کی خوشی خود مصطفیٰ نے منائی۔ خود کیا فرمایا حضور نے کہ میرا میلاد اس میں ہوا ہے، میری پیدائش اس میں ہوئی ہے، یہی تو میلاد ہے نا۔ خدا حضور علیہ السلام کا خود ذکر کرنا، خود اپنی زبان سے اپنی پیدائش کا ذکر کرنا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خود اپنی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے، سرکار نے خود ذکر کر دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس دن تم میلاد کی خوشی مناتے ہو اسی دن تو نبی کی وفات بھی ہوئی ہے، تو تم نبی کے میلاد میں خوشی تو منا رہے ہو مگر غم نہیں مناتے۔ تو ان سے یہی کہنا کہ ہم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک سے ایک دلیل سماعت کرنے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن اللہ خود سلامت بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا اس دن پر سلامتی ہو، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس دن پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کے میلاد پر، یحییٰ کی میلاد پر سلامتی بھیج رہا ہے، یحییٰ کے وصال کے دن پر سلامتی بھیج رہا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے والے دن پر بھی سلامتی بھیج رہا ہے۔ تو پتا کیا چلا، نبی کا پیدا ہونا بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے، نبی کا وفات پانا بھی سلامتی والا، نبی کا وفات پانا بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تمہارے درمیان باحیات رہنا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور میرا انتقال کر جانا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابہ کرام غمگین ہو گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ کا وصال فرما جانا وہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تک میں تمہارے درمیان باحیات رہوں گا خدا کے احکامات نازل ہوتے رہیں گے، شریعت مطہرہ کو ایک نئے سوالات کے جوابات، نئے احکامات میں تم تک پہنچاتا رہوں گا، تم میرے مکھڑے
کو دیکھتے رہو گے اور فیض پاتے رہو گے، اور میرا وصال فرمانا تمہارے حق میں ایسے بہتر ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا، غور سے سنیے، حضور فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے گا تو میری قبر میں میری امت کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، اور اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اور ان کے اعمال برے ہوں گے تو خدا کی بارگاہ میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ میرا یہاں تمہارے درمیان رہنا بھی بہتر ہے، تمہارے درمیان سے چلا جانا بھی بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری حیات ہی میں منظار قبر بعد موتی فکأنما ہوا زارنی فی حیاتی، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن 12 ربیع الاول اور وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول، تم اس دن غم کیوں نہیں مناتے؟ ان بے وقوفوں سے کہو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعہ کے دن ہوئی نا؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا، صحیح ترین روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت تمہارے لیے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں یہ مومنوں کی عید ہے، یہ مومنوں کی عید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی لیے یہ تمہارے لیے مبارک دن ہے اور عید کا دن ہے۔ ارے جس دن نبی آدم علیہ السلام کی ولادت ہو اور وفات ہو وہ تو عید کا دن ہو سکتا ہے، اور جس دن امام الانبیاء کی ولادت ہو وہ کیسے عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ وہ عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو تم اس دن غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس دن غم کیوں نہیں مناتے؟ اب میں توجہ چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ غم وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے زندہ قوم ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے رزق دیا جا رہا ہے، اسے رزق دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام نے کیا میلاد منایا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، قال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عن حلقۃ يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال والله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة او کما قال علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہو اور کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھا رکھا؟ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ ہم یہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جمع،
ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جو دین، جو راہ ہدایت اس نے ہمیں آپ کی شکل میں عطا کیا ہے، اس پر ہم شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یعنی گویا کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں دین اسلام کو دیا ہے، اس پر ہم شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمارے درمیان دین اسلام کو بھیجا اور ہم پر کرم کیا کہ ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے بھیجنے کی خوشی ہم یہاں منا رہے ہیں، گویا کہ آپ کے میلاد کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی تو میلاد ہے، یہی تو ذکر میلاد ہے، حضور کی آمد پر خوشی منانا، یہی تو ذکر میلاد ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تو خوشی منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے یا نہیں منا رہے؟ اور مجھے بتائیے، غم کیوں منائیں؟ غم کیوں منائیں؟ جب کوئی بڑا واقعہ یا بڑا صدمہ ہم پر پیش آتا ہے تب ہم غم مناتے ہیں۔ اور ویسے بھی غم اور سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ بے وقوف اور جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غم کیوں نہیں مناتے، انہیں خبر ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ نبی نے خود فرما دیا کہ میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے، اور بے شک نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو غم کس لیے منائیں؟ ہم غم نہیں مناتے چونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چبھن میں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کے بعد آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے۔ میلاد کی محفل سجا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی تو کل صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ عزیزان گرامی قدر، توجہ چاہتا ہو، سرکار فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے، جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب آدم گارے میں تھا تب بھی پیارا مصطفیٰ تارے میں تھا، تب بھی پیارا مصطفیٰ تارے میں تھا، اور اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، امام اہل سنت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ذکر رسول کرنے سے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، حضور کی میلاد کی محفل سجانے سے ان کے چہروں کی رنگت بگڑ جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، اور نادان ہے وہ لوگ، جاہل ہے وہ لوگ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا، خلد کہتے ہیں جنت کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، بابا فرید الدین گنج شکر، شیخ الاسلام والمسلمین، سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت قارون تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بڑا سخت ظلم کیا، ان کی خلاف ورزی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، ٹھیک ہے، اور ہر برا کام کیا اس نے۔ اب جب وہ مر گیا، اسے دفن کر دیا گیا، زمین کے حوالے کر دیا گیا، تو بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اتنا سخت عذاب ہوا، اتنا سخت عذاب ہوا کہ حشرات الارض، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے بھی لرز اٹھے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے بھی لرز اٹھے اور قارون سے پوچھنے لگے، اے بدبخت، تو نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تجھ پر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کا دل محبت سے جھوم جائے اس واقعے کے بعد، ٹھیک ہے؟ آپ چیڑے پوچھ رہے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے ایسا کون سا برا عمل کیا تھا کہ تجھ پر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو قارون کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام پر، میں نے موسیٰ پر اور موسیٰ کی قوم پر ظلم کیا، اتنا کہنا تھا بس، اس کے جو زبان سے اتنے الفاظ نکلے۔ اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں، تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو روک دو، آئے ہائے ہائے، تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو روک دو۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ کس لیے روک دیں؟ اس نے تو پوری زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں جس کا ثواب تو دے اسے، اس نے کوئی اچھا کام کیا نہیں، کوئی خیر و برکت والا عمل کیا ہی نہیں، تو اس پر عذاب کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کی زبان سے میرے نبی موسیٰ کا نام جاری ہوا؟ اس نے ابھی میرے کلیم موسیٰ کا نام لیا ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اور میرے موسیٰ کا نام لے، اور موسیٰ کا نام لیتے وقت بھی اس پر عذاب جاری ہو۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ موسیٰ کا نام بھی لے رہا ہے، اللہ کے نبی کا، میرے کلیم کا نام بھی لے رہا ہے، اور اس وقت میں اس پر عذاب بھی جاری کر دوں، میری شان کے خلاف ہے، میری شان کے خلاف ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو کہہ کے فرماتے ہیں کہ وہ قارون تھا جس نے ہر برا کام کیا، وہ قارون تھا جس نے موسیٰ کی مخالفت کی، وہ قارون تھا جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، اور جس نے ہر برا کام کیا ہے جس سے بھلائی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس پر بھی موسیٰ کا نام لینے پر عذاب روک دیا جا رہا ہے۔ تو اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے امتیوں، تمہارا حال کیا ہوگا جو ہر وقت نبی کا نام لیتے رہتے ہیں، جو ہر وقت تاجدار انبیاء کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے پیسوں کو خرچ کر کے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے رہتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، تم پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو موسیٰ کے بھی امام کا نام لینے والے ہو، تم تو موسیٰ کے بھی امام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو موسیٰ کے بھی امام کی میلاد کی محفلوں کو سجانے والے ہو۔ جب قارون پر عذاب روک لیا جا رہا ہے، ہم تو نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، ہم تو نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہ میلاد کب سے منایا جا رہا؟ وقت ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین اسلام تو عرب سے آیا، جس کا نام اب سعودی عرب ہے، وہاں سے آیا، وہاں تو محفل میلاد کو نہیں سجایا جاتا، تو لہذا ہندوستان والے جو یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ میلاد کے ذکر کو سجاتے ہیں، لہذا یہ بدعت ہے، اور چونکہ عرب میں یہ رواج نہیں ہے اور آپ عرب کے خلاف کر رہے ہیں، اور عرب ہی سے اسلام آیا ہے، گویا کہ آپ نے ایک نئے عمل کی ایجاد کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ہم آج کے لوگوں کی، میں آج کے لوگوں کی بات نہیں بتا رہا، 150-200 سال پرانے بزرگ کی بات بتا رہا۔ حضرت شیخ پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، ان تینوں کے پیر و مرشد ہیں۔ کون؟
پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. عزیزان کرام قدر بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، توجہ سے سننا. اس کے بعد آپ بے باک ہو کر محفل میلاد بنا سکتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 150-200 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے؟ 150-200 سال پرانے بزرگ ہیں. آپ اپنی کتاب فتاوی امدادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان سے میلاد کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بے شک نبی کے میلاد کے وقت خوشیوں کو اظہار کرنا اور اپنے گھروں میں میلاد کی محفلوں کو سجانا یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے. یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور اگرچہ کہ کچھ لوگ میلاد کی محفل پر سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے حرمین شریفین والوں کی اتباع کافی. کیا فرما رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے. تو پتہ کیا چلا حرمین شریفین کسے کہتے ہیں؟ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں. مکہ اور مدینہ کو حرمین شریفین کہتے ہیں. تو حاجی صاحب فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی پیروی ہمارے لیے کافی ہے. تو پتہ کیا چلا اس وقت مکہ اور مدینے میں محفل میلاد منائی جاتی ہے یا نہیں؟ محفل میلاد منائی جاتی تھی. آج کی بات نہیں بتا رہا میں، 150-200 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب آئیے اور پیچھے چلتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بتایا نا کہ یہ 450 سال پرانے بزرگ. کتنے؟ 450 سال پرانے بزرگ ہیں. اور ایسے عظیم بزرگ ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے یہ ہندوستان نہیں آئے بلکہ رسول خدا کے بھیجنے سے ہندوستان آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ، اور خود سے آنا اور ہوتا ہے، وہاں سے بھجوانا اور ہوتا ہے. سرکار کی بارگاہ سے بھجوانا اور ہوتا ہے. آنے والے تو بہت ہیں مگر حضور نے جسے ہندوستان کی حکومت دے کر بھیجا ہے وہ معین الدین اجمیری سرکار غریب نواز، وہ سرکار غریب نواز ہے. آنا اور ہے، بھیجنا اور ہے. تو اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی سرکار علیہ السلام نے بھیجا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک مرتبہ، کتنے سال پرانے ہیں؟ 450 سال پرانے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ اتفاق کے ساتھ میں حضور کے میلاد کے دن مکہ شریف میں موجود تھا. میں مکہ شریف کی زیارت کے لیے گیا. مجھے خبر ملی کہ یہاں کے لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، حضور کی محفل میلاد سجاتے ہیں. تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا، میں بھی وہاں کی محفلوں میں شامل ہوا. تو میں شامل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں. میں بھی وہاں پر شامل ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھ پر الگ کیفیت طاری ہو گئی اور میں آنکھوں کو بند کر کے مراقبے میں چلا گیا. تو شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مراقبے میں کہ جس محفل میں میں موجود ہوں اس محفل پر نور نازل ہو رہا. 450 سال پہلے آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس محفل پر نور نازل ہو رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں جب میں نے توجہ کی اور میں نے دیکھا کہ یہ نور کس چیز کا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ان نوری فرشتوں کا ہے جو اس نورانی محفل میں نازل ہوئے ہیں. اور جب میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس محفل میں خدا کے انوار و تجلیات بھی نازل ہو رہے ہیں. خدا کے انوار و تجلیات بھی نازل ہو رہے ہیں. پتا کیا چلا کہ 450 سال پہلے بھی مکہ اور مدینہ میں میلاد منایا جاتا تھا. یہ تو آج کل کے بے وقوف اور نادان اور سرکار سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کو بین کر رکھا ہے اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا اس کا نام دے رکھا ہے. مگر یہ ہمارے اکابرین ہیں جو 450 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے محفل میلاد میں شرکت فرمائی. اور آئیے اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی وفات کب ہوئی؟
579 ہجری میں آپ کی وفات. کتنے سال پرانے ہیں؟ 579 سال. 579 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت سیدنا محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ تقریباً 880 900 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے سال پرانے ہیں؟ 900 سال. ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کے. آپ کے میلاد منانے کی دلیل 900 سال پرانے بزرگ سے دے رہا ہوں. گویا کہ غریب نواز کے زمانے کے یا ان سے پہلے کے زمانے کے بزرگ ہیں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں، 6ٹی صدی کے امام ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں مولد النبی، آپ کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں محفل میلاد کی برکتوں میں سے یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کسی کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کی گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ گھر سال بھر سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور پورا سال وہ گھر والا سکون کے ساتھ رہتا ہے. پورا سال وہ گھر والا سکون کے ساتھ رہتا ہے. 900 سال پرانے بزرگ کہہ رہے ہیں، 900 سال پرانے بزرگ کہہ رہے ہیں. اور آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے میلاد پر آئے ہیں، جس نے یہ جن لوگوں نے خرچ کیے ہیں نا ان کا عمل رائے گا نہیں جائے گا. محدث ابن جوزی کے زبانی آپ کو بشارت دے رہا ہوں. 6ٹی صدی کے امام فرما رہے ہیں اور جس نے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو مصطفیٰ کریم کل قیامت کے دن اس کی شفاعت خود فرمائے. مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ محفل کو سجانا بیکار نہیں جائے گا، یہ لائٹنگ کرنا بیکار نہیں جائے گا، یہ اسٹیج کو سجانا، تمہارا وقت نکال کر حضور کا ذکر سننے کے لیے آنا کچھ اور نہیں تو نہ صحیح، مگر حضور خود قیامت کے دن تمہاری شفاعت ضرور کریں گے، خود تمہاری شفاعت ضرور کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بڑا محبت کا جملہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ 923 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا. عیسوی، ہجری نہیں، عیسوی. تو اس حساب سے 1100 سال پرانے، 1110 سال تقریباً 1100 سال پرانے بزرگ ہیں. آپ بتائیں کیا فرماتے ہیں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید بنا لو، میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید منا لو تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے اور بیماری ہے ان کے دل اور جل کر راکھ ہو جائے، ان کے دل اور جل کر راکھ ہو جائے. یعنی آپ ہمارے محدثوں کا طریقہ تھا، اکابرین کا طریقہ تھا. تو عزیزان گرام قدر، بے شک اسلام سرزمین عرب ہی سے آیا ہے مگر ان 70 سالوں میں نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے درمیان آیا. یہ تو 70 سال پہلے صحابہ کرام کی قبروں کو گرا دیا گیا، صحابہ کرام کی مزاروں کو گرا دیا گیا، امہات المومنین کی گنبدوں کو زمین کے برابر کر دیا گیا. بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا. بدبخت ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ. عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کا میلاد منانا کبھی خالی نہیں جائے گا، کبھی بیکار نہیں جائے گا. دنیا میں بھی یہ کام آئے گا، آخرت میں بھی یہ کام آئے گا. اور کام کیوں نہ آئے؟ کیونکہ قبر میں نہ آپ کے باپ کام آئیں گے، نہ آپ کے بابا کام آئیں گے، نہ میرے بابا کام آئیں گے، نہ آپ کی والدہ. ہاں وہ اور بات ہے کہ ان کی خدمت کا عمل ضرور دیا جائے گا، ان کی محبت کی جزا ضرور دی جائے گی. مگر قبر میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ قبر میں جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سننا، آخری الفاظ ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں جب قبر میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل. نورانی شخصیت کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نورانی ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا کرتا تھا. اب محبت کی بات یہ ہے عزیزوں کہ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہا کرتا ہے.
آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت شاید ہو گیا ہے. کیا کہا کرتا ہے، یعنی اب تو کیا کہتا ہے یہ نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں رہتے وقت کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں اسے اس طرح سے کہنا چاہوں گا، اگر فرشتوں نے پوچھا نبی کی ذات کو دکھا کر کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اگر وہ بدبخت کہے گا کہ میں اس شخصیت کو اپنی طرح بشر کہا کرتا تھا، اس کی نورانیت کو نہیں مانا کرتا تھا، ان کے علم غیب کا انکار کیا کرتا تھا، ان کے علم غیب سے زیادہ شیطان کے علم غیب کو مانا کرتا تھا، ان کے علم غیب کو جانوروں، پرندوں، درندوں اور بچوں کی طرح مانا کرتا تھا، ان کو نور نہیں مانا کرتا تھا، ان کو مردہ مانا کرتا تھا، ان کے ذکر میلاد کو میں شرک و بدعت کہا کرتا تھا، تو خدا کی عزت کی قسم اسی وقت سے اس پر عذاب جاری ہو جائے گا، اسی وقت سے اس پر عذاب جاری ہو جائے گا. ارے سمجھ کیا رکھا ہے نبی کی ذات کو. ارے قیامت قبر میں پوچھا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور اگر کوئی اس محفل میں آنے والا، نبی کی میلاد کی محفل سجانے والا، اپنے گھروں میں جھنڈوں کو لہرانے والا، حضور کی آمد پر پیسوں کو خرچ کرنے والا، خوشیوں کا اظہار کرنے والا ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اس کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہ تو سر جھکا کر کہے گا اسے تو میں اپنا آقا کہا کرتا تھا، اس کی میلاد کی محفلوں کو منایا کرتا تھا، انہیں نور مانا کرتا تھا، انہیں اپنی طرح نہیں سب سے اعلیٰ مانا کرتا تھا، ان کی میلاد کی خوشیوں کو مانا کرتا تھا، ان کے علم غیب کو میں مانا کرتا تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ اے نادان، تو وہ غلام ہے تجھ پر ابھی سے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دینا چاہیے، تجھ پر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دینا چاہیے. اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزان گرامی قدر، اپنے دامنوں کو حضور کے دامن سے وابستہ کر لو، اپنے عقیدوں کو وہی رکھو جو اکابرین اسلام نے سکھائے ہیں، اپنے طریقے کو وہی رکھو جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اور مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جو مسلک اہل سنت کے ماننے والے ہیں، مسلک اہل سنت کے عقائد کو اپنانے والے ہیں. کیونکہ یہ کوئی عقیدہ کسی ملا کا دیا ہوا نہیں، رسول اللہ کا دیا ہوا عقیدہ، یہ عقیدہ رسول اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اور عزیزان گرامی قدر، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں. اب دلیلیں تو میں کافی دے چکا ہوں اور کافی دلیلیں موجود ہیں، مگر میں آخر میں منطق کے ساتھ کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ نبی کا میلاد، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں. آخری الفاظ ہے، توجہ چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ سنیں. بغیر دلیل کے ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں اسلام ملا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں، سبحان اللہ بولیے، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں اسلام ملا. ہر جملے پر میں سبحان اللہ کی صدا چاہتا ہوں. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں رحمان ملا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے ہمیں روشن ستاروں کی طرح ہدایت دکھانے والے صحابہ کرام ملے. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے صدقے ہمیں کشتی نوح کی طرح حفاظت کرنے والے اہل بیت نبوت اطہار ملے. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے صدقے ہمیں بہترین امت ہونے کا لقب ملا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے صدقے ہم پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور میں انہیں کیسے عذاب دے سکتا ہوں کہ اے حبیب تم ان کے درمیان ہو اور میں ان پر کیسے عذاب دے سکتا ہوں. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے صدقے ہم پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے صدقے ہمیں علم و حکمت کا
समंदर मिला। हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए जिसके सदक़े हमें हकीकत और मारिफत का खजीना मिला। हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए जिसके सदक़े हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिला। हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए जिसके सदक़े हमें आखिरत में, दुनिया व आखिरत में कामयाब होने का सलीका मिला। हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए। ऐ लोगों तवज्जो, हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए जिस पर ताइफ में पत्थरों को मारा गया, लहू लुहान हो गए। फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दे, मैं इन लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान मसल कर इनका नाम निशान मिटा दूंगा। तो फरिश्ते के इस सवाल पर सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है, इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है। अरे हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए जिसके इतने एहसानात है। और आए हिंदुस्तान में रहने वाले गुलामों और आए सोलापुर में महफिल मिलाद सजाने वाले आशिकों, हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए कि जिसने हिंदुस्तान की तरफ रुख करके फरमाया मुझे यहाँ से गुलामों की खुशबू आती। हम उस नबी का मिलाद क्यों न मनाए कि जिसके सदक़े हम पर से अजाब उठा दिया गया। और हम उस नबी का मिलाद, अरे ये तो वो नबी हैं जो पैदा हुए तब भी हमें याद करते रहे, जो अर्श मुअल्ला गए तब भी हमें याद करते रहे। और हद तो ये है कि जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा था तो उनके लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। अल्लाह अकबर, उनके लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान जब सामने जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना। तो अलगर्ज जो नबी जिंदगी तमाम हमें याद करते रहे, हम अगर उनकी जिक्र की मीलाद की महफिल को सजाएं तो इसमें क्या शिर्क बिदात हो सकता है। बल्कि यही नजात का जरिया है, बल्कि यही नजात का जरिया है। अजीज़ान गिराम क़द्र, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमें नबी का मीलाद मनाने के लिए, अजीजों तवज्जो से सुनो, हमें नबी का मीलाद मनाने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। अरे जिस नबी के इतने करोड़ एहसान है, हमारे जिस्म पर जितने बाल नहीं है उससे कई ज्यादा नबी के एहसानात हैं। अरे हमें उस नबी का मीलाद मनाने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। हम तो वो आशिक है जो बगैर दलील के नबी का मीलाद मनाते रहेंगे, नबी का मीलाद मनाते रहेंगे। शायर कहता है सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा इन सुन्नियों को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी